اچھا، ایک سوال ہے، کیا امیر بننا حساب یا ریاضی کی طرح ایک سائنس ہو سکتا ہے؟ مطلب ایک ایسا سائنسی عمل؟ جی، جس کے اصول سیکھ کر کوئی بھی شخص یقینی طور پر دولت مند بن سکے؟ یہ سوال ہی بڑا دلچسپ ہے، اور آج ہم جس کتاب پر بات کر رہے ہیں اس کا دعویٰ ہی یہی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں والیس ٹی واٹلز کی دا سائنس آف گیٹنگ رچ کی، جو 1910 میں لکھی گئی تھی۔ یعنی 100 سال سے بھی زیادہ پرانی کتاب؟ بالکل، لیکن اس کے نظریات آج بھی سیلف ہیلپ کی دنیا میں بہت بہت پربھاوشالی ہیں۔ جی، اور اس کا اثر تو ہمیں آج کل کی بہت سی کتابوں جیسے دا سیکرٹ وغیرہ میں بھی صاف نظر آتا ہے۔ صحیح کہا، تو آج ہمارے پاس اس کتاب کے اہم حصوں سے کچھ اقتباسات ہیں۔ آئیے مل کر یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دولت حاصل کرنے کا یہ یقینی سائنسی طریقہ آخر ہے کیا؟ چلیں شروع کرتے ہیں، اور اس کتاب کی شروعات ہی ایک ایسے خیال سے ہوتی ہے جو ہماری عام سوچ سے کافی مختلف ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ مصنف کا پہلا اور بنیادی نقطہ ہے امیر ہونے کا حق۔ وہ کہتے ہیں کہ امیر بننے کی خواہش کوئی بری چیز نہیں، بلکہ یہ قابل تعریف خواہش ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو اکثر سادگی اور وہ کم پر قناعت کرنے کو ایک خوبی سمجھا جاتا ہے۔ جی، لیکن مصنف اس کے بالکل الٹ کہہ رہا ہے۔ تو وہ اس کی کیا وجہ بتاتا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہر انسان اس دنیا میں اپنی صلاحیتوں کو مکمل طور پر استعمال کرنے اور نشو و نما پانے کے لیے آیا ہے۔ ذہنی، روحانی اور جسمانی، تینوں طرح سے۔ بالکل، اور اس نشو و نما کے لیے ہمیں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھی کتابیں، سفر، آرٹ، موسیقی، اور ان سب کو حاصل کرنے کے لیے پیسہ چاہیے۔ یعنی وہ دولت کو صرف عیاشی کا ذریعہ نہیں مانتا۔ نہیں، وہ اسے انسانی صلاحیتوں کو نکھارنے کا ایک ضروری اوزار سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیں، وہ زندگی کے 3 پہلو بتاتا ہے: جسم، ذہن اور روح۔ جسم کو اچھا کھانا اور آرام چاہیے، ذہن کو علم اور تجربات، اور روح کو محبت۔ اور محبت کا بہترین اظہار دینے میں ہے۔ جی، اور آپ وہ چیز دے ہی نہیں سکتے جو آپ کے پاس خود نہ ہو۔ اس لیے ایک مکمل زندگی کے لیے امیر بننا آپ کا حق بھی ہے اور ایک طرح سے فرض بھی۔ فرض؟ ہاں، وہ یہاں تک کہتا ہے کہ کم پر مطمئن رہنا گناہ ہے۔ واہ، کم پر مطمئن رہنا گناہ ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی بڑا اور متنازع بیان ہے۔ جی، اس کتاب کا مرکزی خیال یہی ہے کہ آپ اپنی ذات کا بہترین ورژن بن کر ہی خدا اور انسانیت کی سب سے بڑی خدمت کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ فلسفہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہاں سے بات وہ ایک اور ہی سطح پر چلی جاتی ہے۔ کتاب کا عنوان ہے دا سائنس آف گیٹنگ رچ۔ جی، سائنس۔ اسے سائنس کہنا تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ الجبرا کے قوانین تو سب کے لیے ایک جیسے کام کرتے ہیں۔ اگر امیر بننا بھی سائنس ہے تو پھر دنیا میں اتنی غربت کیوں ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور کتاب اس کا جواب بالکل سیدھا دیتی ہے۔ مصنف کا دعویٰ ہے کہ امیر بننا کسی خاص ماحول، ٹیلنٹ یا کاروبار کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اچھا؟ وہ کہتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو ایک ہی شہر کے سارے لوگ امیر ہوتے، یا ایک ہی پیشے کے سب لوگ کامیاب ہوتے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی محلے اور ایک ہی کاروبار میں 2 لوگ کام کرتے ہیں، ایک امیر ہو جاتا ہے اور دوسرا غریب رہ جاتا ہے۔ تو پھر فرق ہی کس چیز کا ہے؟ مصنف کے مطابق فرق کام کرنے کے طریقے کا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے the certain way۔ ایک یقینی طریقہ۔ جی، اس کا کہنا ہے کہ کائنات کے قوانین بالکل ریاضی کی طرح ہیں۔ جیسے 2+2 ہمیشہ 4 ہوتے ہیں، ویسے ہی اگر کوئی شخص اس یقینی طریقے پر عمل کرے گا تو وہ یقینی طور پر امیر ہو جائے گا۔ لیکن پھر سوال وہی ہے کہ یہ طریقہ اتنا خفیہ کیوں ہے، اور کیا اس کے لیے بہت زیادہ قابلیت یا پیسے کی ضرورت نہیں؟ نہیں، اور یہی اس کتاب کا سب سے حیران کن دعویٰ ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ یہ طریقہ اتنا آسان ہے کہ کوئی بھی شخص جو ان الفاظ کو پڑھ اور سمجھ سکتا ہے وہ اسے اپنا سکتا ہے۔ اور سرمایہ کا کیا؟ پیسہ تو چاہیے نا شروع کرنے کے لیے۔ وہ کہتا ہے کہ سرمایہ کی کمی کسی کو امیر بننے سے نہیں روک سکتی، بلکہ اگر آپ اس یقینی طریقے پر عمل شروع کر دیں تو سرمایہ خود بخود آپ کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی سرمایہ شرط نہیں، نتیجہ ہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ سب طریقے یا سوچ پر منحصر ہے تو اس سوچ کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ یہیں پر کتاب تھوڑی گہری اور شاید کچھ لوگوں کے لیے عجیب ہو جاتی ہے نا؟ بالکل، یہاں ہمیں نیو تھاٹ تحریک کو سمجھنا ہوگا۔
वॉलेस वॉटलेल्स इसी तहरीक का हिस्सा थे। वो एक बेशक्ल सोचने वाले मादे यानी फॉर्मलेस थिंकिंग सब्सटेंस की बात करते हैं। अच्छा। मतलब ये कि कायनात एक जिंदा ज़हीन तवानाई से बनी है जो हमारी सोच का जवाब देती है। ओ, तो आजकल की द सीक्रेट या लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी किताबों की जड़ें हमें यहाँ मिलती हैं? जी, ये नजरियात वहीं से आए हैं। किताब के मुताबिक कायनात की हर चीज इसी एक सोचने वाले मादे से बनी है। और जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो हमारी सोच इस मादे पर एक नक्श छोड़ती है और वो मादा उस चीज को हकीकत में बदलना शुरू कर देता है। इंसान अपनी सोच से अपनी मतलूबा चीजें तख्लीक कर सकता है। यहीं पर वो दो तरह की ज़हनियत का जिक्र करता है, एक मुकाबला जाती और दूसरी तख्लीकी। इनमें क्या फ़र्क है? ये इस किताब का एक और बुनियादी नुक्ता है। देखिए, मुकाबला जाती जहन ये सोचता है कि दुनिया में दौलत महदूद है। एक पाई है, अगर मुझे बड़ा टुकड़ा चाहिए तो किसी और का हिस्सा कम करना पड़ेगा। एक की जीत, दूसरे की हार। ज़्यादातर दुनिया तो इसी उसूल पर चलती नज़र आती है। जी हाँ, लेकिन मुसन्निफ कहता है कि ये सोच बिल्कुल गलत है। वो तख्लीकी जहन अपनाने पर जोर देता है। और तख्लीकी ज़हन क्या मानता है? वो ये मानता है कि वसाइल लामहदूद हैं। आप जब चाहें एक नई पाई बना सकते हैं। दौलत इस बेशकल मादे से तख्लीक की जाती है, किसी से छीनी नहीं जाती। यानी आपको अमीर बनने के लिए किसी को गरीब करने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल नहीं। आप कायनात के लामहदूद खजानों से नई दौलत पैदा कर सकते हैं। ये फ़लसफ़ा सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जाहिर है ये इतना आसान नहीं होगा। अमली तौर पर इसे ज़िंदगी में कैसे लाया जाए? किताब इसके लिए क्या इक़दामात बताती है? बिल्कुल, सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं। किताब इस नज़रिए को अमली जामा पहनाने के लिए 3 अहम सतून बताती है: ईमान, शुक्रगुजारी और अमल। चलें, एक-एक करके उन पर बात करते हैं। सबसे पहले ईमान। इससे क्या मुराद है? पहला कदम है अपनी मतलूबा चीज़ की एक वाज़ेह ज़हनी तस्वीर बनाना। कोई मुबहम ख्वाहिश नहीं, जैसे मुझे अमीर बनना है। बिल्कुल वाज़े तौर पर पता हो कि क्या चाहिए। जी, वो कैसा दिखता है, कैसा महसूस होता है। इस तस्वीर को ज़हन में ऐसे देखें जैसे वो पहले ही हकीकत बन चुकी है। और फिर आता है ईमान का किरदार। यानी उस पर गैर मुतज़लज़ल यकीन रखना कि वो चीज़ मिल रही है या मिल चुकी है। बिल्कुल, किसी भी किस्म का शक इस तख्लीकी अमल को कमज़ोर कर देता है। लेकिन ये यकीन पैदा करना ही तो सबसे मुश्किल काम है। जब आपके हालात बुरे हों तो ये कैसे माना जाए कि सब कुछ ठीक हो रहा है? इसके लिए किताब दूसरा सुतून पेश करती है: शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी? जी, मुसन्निफ का कहना है कि शुक्रगुजारी एक मग़नातीस की तरह है। ये आपके ज़हन को कायनात की तख्लीकी तवानाई से जुड़ती है। अच्छा। जब आप उन चीज़ों के लिए शुक्र अदा करते हैं जो आपके पास पहले से मौजूद हैं, तो आप कायनात को ये पैगाम देते हैं कि आप मज़ीद अच्छी चीज़ों के लिए तैयार हैं। ये एक दिलचस्प नुक्ता है। यानी शुक्रगुजारी सिर्फ एक अच्छा अखलाक नहीं, बल्कि एक रूहानी कानून है। जी, और शुक्रगुजारी ईमान को मजबूत करती है। जब आप हर छोटी बड़ी चीज़ पर शुक्रगुजार होते हैं, तो आपका ज़हन मनफी से हटकर मुस्बत चीज़ों पर मरकूज हो जाता है। और आप अच्छी चीज़ों की तवक्को करने लगते हैं। और यही तवक्को आहिस्ता आहिस्ता पुख्ता ईमान में बदल जाती है। ठीक है, तो वाज़े ज़हनी तस्वीर, पुख्ता ईमान और गहरी शुक्रगुजारी। और तीसरा सुतून था अमल। ये सबसे अहम हिस्सा लगता है, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, ये वो जगह है जहां ज्यादातर लोग नाकाम होते हैं। मुसन्निफ बहुत सख्ती से कहता है कि सिर्फ सोचना और शुक्र अदा करना काफी नहीं, आपको अमल भी करना होगा। लेकिन अमल करने का भी कोई खास तरीका है? जी, किताब का सबसे अहम उसूल है अभी अमल करो। अभी? हाँ, माजी के पछतावों या मुस्तकबिल के मंसूबों में गुम ना हो। आपके पास सिर्फ आज है। अपने मौजूदा काम मौजूदा माहौल में रहते हुए ही उस यकीनी तरीके से काम करना शुरू करें। किसी बड़े मौके का इंतजार ना करें? बिल्कुल नहीं। आज जो काम आपके हाथ में है उसे अपनी पूरी काबिलियत और मौसर तरीके से करें। मौसर तरीका से क्या मुराद है? क्या इसका मतलब ज्यादा काम करना है? नहीं, ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि हर काम को कामयाबी के साथ करना है।
یہ اہم نہیں کہ آپ نے دن میں کتنے کام کیے، بلکہ یہ کہ ہر کام کتنی طاقت اور کامیابی کے احساس کے ساتھ کیا۔ یعنی ہر کامیاب کام آپ کو مزید کامیابی کے لیے تیار کرتا ہے۔ جی، یہ چھوٹی چھوٹی روزانہ کی کامیابیاں ہی بڑے دروازے کھولتی ہیں۔ تو اگر ہم اب تک کی گفتگو کو سمیٹیں تو امیر بننے کی سائنس کا فارمولا کچھ یوں ہے۔ پہلے یہ مانو کہ امیر بننا آپ کا حق ہے، پھر اپنی مطلوبہ چیز کی ایک واضح ذہنی تصویر بناؤ، اس پر پختہ یقین رکھو۔ ہر چیز کے لیے شکر گزار رہو، اور سب سے اہم، مقابلہ چھوڑ کر تخلیقی بنو اور آج کے ہر کام کو پوری قابلیت سے کرو۔ آپ نے بالکل ٹھیک خلاصہ کیا، اور اس میں ایک اور خوبصورت نقطہ ہے، استعمال کی قیمت، یعنی یوز ویلیو کا۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ مصنف کہتا ہے کہ ہر لین دین میں دوسرے شخص کو اس کی ادا کردہ نقد قیمت سے زیادہ استعمال کی قیمت دو۔ اس کی کوئی مثال دیں گی؟ یہ سننے میں تھوڑا پیچیدہ لگ رہا ہے۔ بہت آسان ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ 100 روپے کی ایک کتاب بیچتے ہیں تو اس کی کیش ویلیو 100 روپے ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کتاب کی معلومات سے وہ شخص ہزاروں روپے کما لیتا ہے یا اپنی زندگی بہتر بنا لیتا ہے تو آپ نے اسے کہیں زیادہ یوز ویلیو دی ہے۔ یعنی ہر لین دین سے دنیا میں قدر اور زندگی کا اضافہ کیا جائے؟ بالکل، آپ کسی سے کچھ چھین نہیں رہے، بلکہ ہر کسی کی ترقی کا باعث بن رہے ہیں۔ یہ تو کاروبار کرنے اور زندگی گزارنے کا ایک بہت ہی مثبت اور تعمیری طریقہ ہے۔ جی، اور آخر میں کتاب ایک ایسی سوچ پیش کرتی ہے جو ہمارے روایتی نظریات کو چیلنج کرتی ہے۔ یہ غریبوں کی مدد کے بارے میں ہے۔ اچھا، اس بارے میں مصنف کا کیا خیال ہے؟ مصنف کا کہنا ہے کہ غریبوں کی مدد کرنے کا بہترین طریقہ انہیں خیرات دینا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ خیرات وقتی طور پر بھوک مٹا سکتی ہے، لیکن یہ انہیں اسی غربت میں قید رکھتی ہے۔ اس کے بجائے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ خود تخلیقی طریقے سے اتنے کامیاب اور امیر بنیں کہ آپ ان کے لیے ایک مثال اور تحریک بن جائیں۔ آپ انہیں دکھائیں کہ غربت سے نکلنا ممکن ہے۔ جی، ان کو مچھلی دینے کے بجائے خود ایک کامیاب مچھیرا بن کر دکھائیں تاکہ وہ بھی آپ جیسا بننے کی کوشش کریں۔ یہ واقعی ایک بہت گہری اور سوچنے پر مجبور کرنے والی بات ہے۔ بالکل، یہ نظریہ لوگوں کو محتاج بنانے کے بجائے انہیں بااختیار بنانے پر زور دیتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا اختتام ہم اسی سوال پر کرتے ہیں۔ یہ نظریہ کہ اپنی ذات کو بہتر بنانا ہی دوسروں کی سب سے بڑی خدمت ہے، ہماری خیرات اور سماجی ذمہ داری کے بارے میں سوچ کو کس طرح بدل سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔